میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ وہ تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ وہ کھانا پکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ وہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پوری طرح سے تیار ہونا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all set۔ all set مین پوری طرح سے تیار ہونا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس all set پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ I am all set to talk to you۔ I am all set to talk to you۔ وہ تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ He was all set to talk to you۔ He was all set to talk to you۔ وہ کھانا پکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ She is all set to cook the food۔ She is all set to cook the food۔ وہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ He is all set to play۔ He is all set to play۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں تمہاری مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ میں تمہاری مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ وہ ہماری بےعزتی کروا رہی ہے۔ تم ہمیشہ میری بےعزتی کرواتے ہو۔ اس نے اپنے خاندان کی بےعزتی کروا دی۔ تم نے اس کی بےعزتی کروا دی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس گیٹ۔ گیٹ یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے۔ پلس سم ون پلس انسولٹڈ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ ہماری بےعزتی کروا رہی ہے۔ He is getting us insulted۔ He is getting us insulted۔ تم ہمیشہ میری بےعزتی کرواتے ہو۔ You always get me insulted۔ You always get me insulted۔ اس نے اپنی خاندان کی بےعزتی کروا دی۔ He got his family insulted۔ He got his family insulted۔ تم نے اس کی بےعزتی کروا دی۔ You got him insulted۔ You got him insulted۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ تمہاری بےعزتی کروا دے گا۔ وہ تمہاری بےعزتی کروا دے گا۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مانگنا۔ وہاں جانا ضروری تھا کیا؟ تمہیں بتانا ضروری تھا کیا؟ انگلش سیکھنا ضروری تھا کیا؟ کھیلنا ضروری تھا کیا؟ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ضروری تھا کیا؟ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں was it necessary۔ was it necessary مین ضروری تھا کیا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So have a look. Complete structure. Was it necessary to plus V1 یعنی first form of verb plus other words۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ وہاں جانا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to go there؟ Was it necessary to go there؟ تمہیں بتانا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to tell you؟ Was it necessary to tell you؟ انگلش سیکھنا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to learn English؟ Was it necessary to learn English؟ کھیلنا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to play؟
Was it necessary to play? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنا ضروری تھا کیا؟ یہاں آنا ضروری تھا کیا؟ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. میں اسے بتا کر آیا ہوں. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. میں اسے سمجھا کر آیا ہوں. وہ پڑھ کر آیا ہے. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوں گے. پلس کم پلس آفٹر پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اسے بتا کر آیا ہوں. I have come after telling him. I have come after telling him. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. I have come after eating the food. I have come after eating the food. میں اسے سمجھا کر آیا ہوں. I have come after explaining him. I have come after explaining him. وہ پڑھ کر آیا ہے. He has come after studying. He has come after studying. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ چائے پی کر آیا ہے. وہ چائے پی کر آیا ہے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. میرے پاس ایک اچھا موبائل ہوتا. اس کے پاس ایک گھر ہوتا. آپ کے پاس ایک کار ہوتا. اس کے پاس ایک کتاب ہوتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پاس ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would have. would have mean پاس ہوتا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس would have پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرے پاس ایک اچھا موبائل ہوتا. I would have a good mobile. I would have a good mobile. اس کے پاس ایک گھر ہوتا. He would have a house. He would have a house. آپ کے پاس ایک کار ہوتا. You would have a car. You would have a car. اس کے پاس ایک کتاب ہوتا. اس کے پاس ایک کتاب ہوتا. He would have a book. He would have a book. یہ ڈیلی روٹین کے سینٹنسز ہیں جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے. آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے میری مدد کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھا کھلاڑی ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کتاب ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is no doubt. there is no doubt mean اس میں کوئی شک نہیں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. there is no doubt پلس that پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے میری مدد کی. there is no doubt that he helped me. there is no doubt that he helped me. اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھا کھلاڑی ہو. there is no doubt that you are a good player. there is no doubt that you are a good player. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے. there is no doubt that he is innocent. there is no doubt that he is innocent. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کتاب ہے. there is no doubt that it is a good book.
دیئر از نو ڈاؤٹ دیٹ اٹ از اے گڈ بک. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مننا. تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا؟ تم کتنے دیر میں آؤ گے؟ وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنے دیر میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in how much time. in how much time mean کتنے دیر میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. in how much time پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا؟ In how much time did you finish the work? In how much time did you finish the work? تم کتنے دیر میں آؤ گے؟ In how much time will you come? In how much time will you come? وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے؟ In how much time can he read a book? In how much time can he read a book? تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے؟ In how much time will you reach there? In how much time will you reach there? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے؟ وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے؟ سبسکرائب انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ترسنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں longing for. longing for mean ترسنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس longing for پلس ورب پلس ing یا ناون پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for getting a job. He is longing for getting a job. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for meeting you. He is longing for meeting you. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. I am longing for speaking English. I am longing for speaking English. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for a cup of tea. He is longing for a cup of tea. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کھیلنے کے لیے ترس رہا ہے. وہ کھیلنے کے لیے ترس رہا ہے. سبسکرائب انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مننا. میں ٹھیک ہو گیا. چائے ٹھنڈی ہو گئی. پانی گرم ہو گئی. اس کے 2 بچے ہو گئے. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس گاٹ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں ٹھیک ہو گیا ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم ضرور بولتے یا سنتے ہیں. میں ٹھیک ہو گیا. I got well. I got well. چائے ٹھنڈی ہو گئی. The tea got cooled. The tea got cooled. پانی گرم ہو گئی. The water got
hot. The water got hot. اس کے 2 بچے ہو گئے. He got 2 children. He got 2 children. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھانا ہو گیا یعنی کھانا تیار ہو گیا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks ماننا. اس بار آپ کی جیت پکی ہے. اس الیکشن میں اس کی ہار پکی ہے. اس امتحان میں میری کامیابی پکی ہے. اس کی ناکامی پہلے سے ہی پکی تھی. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پکی ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں on the cards. On the cards mean پکی ہونا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس on the cards پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس بار آپ کی جیت پکی ہے. This time your victory is on the cards. This time your victory is on the cards. اس الیکشن میں اس کی ہار پکی ہے. His defeat is on the cards in this election. His defeat is on the cards in this election. اس امتحان میں میری کامیابی پکی ہے. My success is on the cards in this exam. My success is on the cards in this exam. اس کی ناکامی پہلے سے ہی پکی تھی. His failure was already on the cards. His failure was already on the cards. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. گیم میں تمہاری کامیابی پکی نہیں ہے. گیم میں تمہاری کامیابی پکی نہیں ہے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.